اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ معزز احباب، عاشقان رسول، محبین مصطفیٰ کریم، اللہ پاک کی بارگاہ قدس میں دعا ہے، وہ ذات لم یزل ہماری آج کی یہ جمعۃ المبارک پہ حاضری اپنی بارگاہ قدس میں قبول فرمائے، ہماری یہ دنیا بھی بہتر فرمائے، ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے۔ معزز عاشقان رسول، محبین مصطفیٰ کریم، اللہ کریم کی ذات و برکات کے کروڑ ہا احسانات میں سے بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نسبت عطا کی، یہ برکت عطا کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے
اس امت کو وہ عظیم شرف بخشا جسے درود پاک کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی آپ عمل دیکھ لیں، اللہ کریم کی ذات ببرکات اس میں اپنے بندوں کو ساتھ شامل دعوت نہیں کرتا۔ نماز اس کے لیے پڑھی جاتی ہے، وہ نہیں پڑھتا۔ روزہ اس کے لیے رکھا جاتا ہے، وہ نہیں رکھتا۔ حج اس کے لیے کیا جاتا ہے، وہ نہیں کرتا۔ زکوٰۃ اس کے لیے دی جاتی ہے، وہ نہیں دیتا۔ اعمال اس کے لیے کیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی برکت و عظمت ہے۔ وہ فرماتا ہے، اے بندو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک میں اور میرے فرشتے، اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو، حضور نبی پاک کی ذات پہ درود بھیجو اور کثرت سے سلام بھی بھیجو۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ رب اپنی محفل میں شامل کرنے کے لیے ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے، ہم تو حضور کی ذات ببرکات پہ درود و سلام بھیج رہے ہیں، آؤ تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ وہ عمل جس میں رب بندوں کو ساتھ شامل کرتا ہے، وہ عمل درود پاک ہے۔ اس سے اس کی برکتوں کا اندازہ آپ خود کر لیں۔ آپ اپنی مجلس میں کس کو بلاتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے، اس بندے کو اپنی پرسنل مجلس سے دور رکھتے ہیں جو آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ درود پڑھنے والے کتنے خوش نصیب ہیں جو رب کی محفل میں جاتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی آپ نیکی کریں، نیکی کرتے ہیں تو 10 نیکی کوئی بھی کریں گے تو اس سے نیکی والا فرشتہ اسے لکھنا شروع کر دے گا۔ گناہ لکھنے والا فرشتہ اگر آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو گناہ مٹاتا ہے۔ درود پاک وہ عمل ہے، عمل ایک کریں گے فرشتے دونوں متحرک ہو جاتے ہیں۔ یہ نیکیاں لکھنی شروع کر دیتا ہے، یہ گناہ مٹانے شروع کر دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دنیا میں چاہتا ہوں میرا گریڈ بڑھ جائے۔ 9 سکیل والے کہتے ہیں کہ ہم 14ویں سکیل میں چلے جائیں، 14ویں والے کہتے ہیں ہم 15ویں میں چلے جائیں، وہ کہتے ہیں ہم SST بن جائیں، وہ کہتے ہیں ہم گسٹڈ پوسٹ ہمیں مل جائے، ہم 17 میں چلے جائیں۔ آگے سے وہ 18 کے چکر میں ہیں، وہ آگے جناب 19 اور 20 کے چکر میں ہیں۔ ان کو دیکھا جائے تو وہ ہوس میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم جناب آگے 22ویں گریڈ تک آخری جناب مار کرنا چاہتے ہیں۔ گریڈوں کی دنیا میں اس کی بڑی مانگ ہے اور لوگ اس کے پیچھے سب اخلاقیات کو بھول چکے ہیں۔ رب فرماتا ہے میرے حبیب کی ذات پہ ایک بار درود بھیجو، تمہارے 10 گریڈ بڑھا دیے جائیں گے۔ 10 درجے بلند، یعنی 10 گریڈ تمہارا درجہ اوپر چلا جائے گا۔ کتنا آسان ہے قرب خداوندی اور قرب مصطفی حاصل کرنا، بس کثرت سے حضور کی ذات پہ درود بھیجتے جائیں، آپ کا مقام بڑھتا جائے گا۔ یہ جو حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ اقبال کتنی بڑی ہستی۔ کسی نے علامہ اقبال سے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ کو اتنی شان کیسے ملی؟ کوئی کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو عالم، وہ آپ کا شعر پڑھتا ہے، آپ حکیم الامت بن گئے، اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ جو مجھے شان رب نے عطا کی ہے، اللہ کریم کا فضل ہے، جس وجہ سے مجھے یہ برکت ملی ہے نا حکیم الامت والی،
وہ وجہ یہ ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پہ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک بھیجا ہے. 1 کروڑ مرتبہ میں نے گن کر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، بعد میں بھی پڑھتے تو رہتے ہیں لیکن فرماتے ہیں یہ تو میں نے تہیہ کر کے 1 کروڑ مرتبہ حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا ہے. یہ جو 1 کروڑ مرتبہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ ہے، اس کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکیم الامت بنا دیا، یعنی عزت عطا کر دی، برکت عطا کر دی، خیر عطا کر دی. یہ میں آپ کو عروج حاصل کرنے کا شارٹ کٹ رستہ بتا رہا ہوں. عروج کا شارٹ کٹ رستہ بارگاہ نبوی میں درود و سلام، پڑھتے جائیں، اپنے گریڈ بڑھاتے جائیں، گناہ مٹاتے جائیں، نیکیاں بڑھتی جائیں گی اور قرب نبوی میں آپ کو مقام حاصل ہوتا جائے گا. اور ایک دن آپ اس مقام پہ پہنچ جائیں گے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں. ایک آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، آپ کے صدقے سے ہمارے دل کا زنگ بھی اتر جائے. ایک امام گزرے ہیں حضرت سیدنا امام محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بہت بڑے امام ہیں اور خاص طور پہ آپ کا جو کام ہے درود پاک پہ وہ نہایت منفرد کام ہے. خوبصورت ترین کتاب درود پاک کی جنہوں نے لکھی ہے اس ہستی کا نام ہے امام محمد بن سلیمان جزولی، اور ان کی کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات شریف. کیا نام ہے کتاب کا؟ یہ جتنے بڑے بڑے صوفیاء ہیں نا، یہ ان کے معمولات میں دلائل الخیرات شریف ہوتی ہے، روزانہ پڑھتے ہیں اس میں سے درود پاک کے. یہ انہوں نے لکھی ہے. یہ کیسے لکھی؟ ان سے کسی نے پوچھا اے امام جزولی آپ کو کیسے خیال آیا اتنی شاندار اور اعلیٰ کتاب؟ یقین کریں اتنے بڑے امام ہیں امام سلیمان جزولی، مراکش سے جب ان کے جسم کو 77 سال بعد ایک جگہ سے نکال کر دوسری جگہ دفن کرنے کے لیے نکالا گیا تو جسم تھا نا، ان کے جسم کے اوپر جو کپڑا تھا سفید کفن کا، وہ کپڑا بھی اسی طرح چمک رہا تھا جیسے ابھی ان کو دفن کیا گیا. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. تو ان کا کفن بھی اسی طرح تر و تازہ تھا. امام جزولی سے کسی نے پوچھا آپ کو یہ درود پاک اتنی اعلیٰ شاندار کتاب آپ نے لکھی دلائل الخیرات شریف، کیسے خیال پیدا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا تو ایک جگہ پہ مجھے نماز میں نے ادا کرنی تھی تو وضو نہیں تھا، تو میں نے سوچا وضو کروں تو پانی نہ ملا، تو پریشان حال اچانک میں نے دیکھا تو مجھے ایک کنواں نظر آ گیا. جب کنویں میں پہنچا تو کنویں کے بالکل ساتھ ایک مکان تھا. میں نے اس کنویں میں دیکھا، مجھے وہاں ڈول نظر نہ آیا، نہ رسی ملی. تو میں پریشان تھا کہ اس پانی تو ہے کنویں میں لیکن پانی ذرا گہرا ہے، کیسے نکالوں، کیسے وضو کروں؟ تو اچانک میں نے دیکھا تو مکان کے چھت پہ نا ایک چھوٹی سی بچی، بیٹی ایک چھوٹی، وہ اوپر کھڑی، وہ میری طرف دیکھ رہی تھی اور مجھے کہنے لگی یا شیخ من این انت، شیخ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ میں اس وقت تو مصر سے آیا ہوں. اس نے کہا اچھا آپ کیوں پریشان کیوں ہیں؟ اس نے کہا پریشان اس لیے ہوں کہ میں نے وضو کرنا ہے، نہ رسی ہے نہ ڈول ہے. اچھا، اس نے کہا من انت، آپ ہیں کون، اپنا تعارف تو کروائیں. امام جزولی فرماتے میں نے انہیں بتایا کہ میرا نام جو ہے انا محمد بن سلیمان الجزولی، میرا نام محمد بن سلیمان جزولی ہے. اس نے کہا اچھا شیخ آپ کا نام تو بڑا مشہور ہے.
آپ کے بارے میں تو پورے مصر میں ادھر اس علاقے میں مشہور ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، بڑی مشہوری ہے آپ کی۔ اچھا، اتنے بڑے ولی ہیں، کنویں سے پانی نکلتا نہیں آپ سے؟ نام تو آپ کا بہت بڑا سنا تھا، حال یہ ہے کہ پانی آپ سے کنویں سے نہیں نکلتا۔ فرماتے میں بڑا بندہ جیسے ہوتا ہے نا، ایک بار میں نے کہا اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو میں نے کہا بیٹی پانی تو مطلب رسے سے ہی نکلتا ہے یا ڈول سے نکلتا ہے؟ تو یا نہ رسی ہے نہ یا ڈول ہے، تو پانی اور کیسے نکلے گا؟ اس نے کہا لو، آپ کو یہ بھی نہیں پتا پانی رسے اور ڈول، یہ دیکھے پانی ابھی نکل آئے گا۔ تو میں نے کہا کیسے نکلے گا؟ تو اس نے نا مکان کی چھت پہ وہیں سے نا اس نے ایسے اپنا تھوک پھینکا، لعاب اپنا اس نے ایسے پھینکا کنویں کے اندر۔ تو امام جزولی فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ جو اس بچی کا ہلکا سا لعاب وہ کنویں کی تہ میں پہلے پہنچا ہے یا پانی ابل کے پہلے باہر آیا ہے؟ ایسے فوارے کی طرح پانی باہر نکلا۔ اس نے کہا شیخ صاحب وضو کریں۔ امام جزولی فرماتے ہیں مجھے وضو بھول گیا، وضو مجھے بھول گیا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا بیٹی مجھے یہ بتا، یہ تجھے مقام کیسے ملا؟ کیف انت وصلتی علی ہذہ المنزلہ، اس منزل پہ تو پہنچی کیسے ہے؟ مجھے تو ساری زندگی گزر گئی، میں تو ابھی بہت دور ہیں، ہم تو پیچھے ہیں، تجھے یہ مقام کیسے مل گیا؟ اس نے کہا شیخ صاحب آپ کتابوں کی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، کتابوں سے کبھی باہر نکل کر کثرت الصلاۃ علی النبی، مصطفیٰ کی ذات پہ کثرت سے درود بھی پڑھیں۔ کتابیں ٹھیک ہے، سارا کچھ علم ٹھیک ہے، مجھے یہ جو برکت ملی ہے نا، یہ کثرت الصلاۃ علی النبی، کثرت سے بارگاہ مصطفیٰ میں درود و سلام پڑھتی رہتی ہوں، ہر وقت درود و سلام پڑھتی رہتی ہوں، مجھے ڈول لٹکانے کی ضرورت نہیں پڑتی، جو بھی کام ہوتا ہے میرا کام ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ یقین مانیے میں نے جب یہ واقعہ پڑھا، باقی لوگوں نے تو اس سے پتہ نہیں اور جو مقام اور مرتبے اور چیزیں نکالی، میں تو حیران ہو گیا یہ واقعہ پڑھ کے۔ اس بچی کا یہ مقام تھا تو اس بچی کے ماں باپ کا کیا مقام ہوگا، جنہوں نے اپنی بیٹی کو تیار کیا تھا، اس طرح تربیت کی تھی۔ اس لیے میں سب سے زیادہ آپ دوستوں سے اسی بات پہ زور دیتا ہوں کہ اپنے بچوں کو درود و سلام کی طرف لے کے آئیں، عبادت کی طرف لے کے آئیں، ریاضت کی طرف لے کے آئیں، نیکی کی طرف لے کے آئیں، مسجد کی طرف لے کے آئیں۔ یہ پچھلے دنوں ہم نے جو یہاں پروگرام کیا تھا سائیکلوں کے حوالے سے، دلچسپی بچوں میں پیدا کرنے کے لیے، اس کا بھی یہی مقصد تھا کہ ہمارے بچے دین کی طرف آئیں، شوق پیدا ہو، قرآن کے حافظ بنیں، عالم بنیں، قاری بنیں، دین کے ساتھ جڑ جائیں، درود پاک پڑھیں، حضور نبی پاک کی ذات کے ساتھ جڑ جائیں، پھر اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے، اس کی برکتوں سے سارے کام سیدھے ہوتے جائیں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے اس وقت تہیا کر لیا امام جزولی نے کہ باقی کام چھوڑ یار، اب تو نے نبی پاک کی ذات پہ درود و سلام پہ کتاب لکھنی ہے، تو ساتھ پڑھنا بھی ہے ساتھ لکھنا بھی ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ دلائل الخیرات شریف لکھی، یہ کتاب۔ اس نے کہا یہ تو صرف پانی ہے نا، آپ کبھی درود پاک پڑھ کے جنگلوں سے گزریں تو وہ بچی کہنے لگی جنگلوں کے درندے بھی آپ کو سلام کریں گے، لیکن یقین کامل کے ساتھ پختہ کر کے روزانہ معمول بنا لیں درود و سلام پڑھنے کا۔ اپنا کام کریں، کاروبار کریں، بزنس کریں، جو مرضی، مگر ساتھ درود و سلام کو ساتھ نتھی کر لیں، ہر کام میں شامل کر لیں، ہر کام میں برکت پیدا ہو جائے گی۔ دکان پہ بیٹھے ہیں ساتھ درود و سلام جاری رکھیں، کاروبار پہ ساتھ درود و سلام جاری رکھیں، ہاتھ کار والے دل یار والے، لوگ سمجھیں کہ آپ جناب اپنا کام کر رہے ہیں مگر ادھر آپ کا ذکر جاری ہے، بارگاہ نبی سے آپ کا رابطہ مسلسل جاری رہے۔ اور جب آپ کا رابطہ مسلسل ہوگا نا، یہی امام جزولی، ایک بڑا دلچسپ آپ کو واقعہ اور سناتا ہوں، ایمان تازہ ہوگا۔
دلوں کا زنگ اترے، ہمارا تعلق حضور کی ذات سے اور مضبوط ہو جائے، سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہو، ساتھ ساتھ آپ یہاں بیٹھے بھی درود پاک پڑھتے رہے۔ ایک دن امام جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، پڑھانے کے درمیان وقفہ آیا تو دوران وقفہ کہنے لگے، کاش وہ شہباز مجھے دوبارہ مل جائے، اے کاش وہ شہباز مجھے دوبارہ مل جائے، وہ شہباز کاش میرے ہاتھوں سے نکل گیا، مجھے دوبارہ مل جائے۔ شاگردوں نے کہا استاد جی یہ شہباز کا بار بار تذکرہ کر رہے ہیں، پرندے کا، وہ پرندہ مل جائے، یہ تو شکاریوں کے کام ہوتے ہیں، تو آپ کس شہباز کے چکر میں کیا آپ شہباز کر رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، وہ یہ پرندہ نہیں ہے، وہ ایک اور شہباز تھا، 20 سال ہو گئے ہیں میں اس کی تلاش میں ہوں، وہ میرے ہاتھ سے نکل گیا، کاش وہ مجھے مل جائے، میں اس کی خدمت کروں۔ پوچھا جی وہ کون سا شہباز ہے؟ فرمایا 20 سال پہلے کی بات ہے، میں اپنی مسجد میں موجود تھا، عشاء کی نماز کے بعد بادشاہ وقت جو تھا، حاکم وقت، امیر شہر، اس کی طرف سے پیغام آیا کہ آج تم نے کھانا ہمارے ساتھ کھانا ہے، ہمارے ہاں محفل ہے، خود بھی آ جائیں، بچوں کو بھی لے آئیں، اور آج کا کھانا ہمارے پاس ہوگا، محفل ہوگی، کھانا ہوگا۔ تو اس دن ہم نے اپنے مدرسے میں کھانا وغیرہ نہ پکایا، اہتمام نہ کیا، بچوں کو بھی پابند کر دیا، آج بھائی امیر شہر کے ہاں جانا ہے، حاکم وقت کے ہاں وہیں دعوت ہے، محفل کریں گے، کھانا کھائیں گے، آج ادھر کھانا نہیں ہوگا۔ عشاء کی نماز ہوئی نا تو وہ کہتے ہیں بچے بھی تیار ہو گئے، میں بھی تیار ہو گیا کہ نکلتے ہیں امیر شہر کے محل کی طرف۔ تو میں نے دیکھا مسجد میں ایک نوجوان، نیک سیرت، خوبصورت نوجوان، داڑھی شریف اس نے رکھی ہو، بیگ اس کے پاس ہو، وہ وہاں عبادت کر رہا ہے، بیٹھ کر کچھ پڑھ رہا تھا۔ میں نے جب دیکھا میں نے کہا نمازی تو سارے چلے گئے اور ہماری بستی کے جو لوگ تھے یہ ان میں سے تو نہیں ہے، بیگ اس کے پاس ہے، لگتا ہے مسافر ہے، چہرے پہ اس کے کچھ کمزوری کے آثار ہیں، بھوک بھی لگتا ہے لگی ہوئی ہے، چلو ایسے کرتا ہوں، ادھر تو آج کھانا بنایا نہیں، اسے بھی ساتھ ہی لے چلتا ہوں، بادشاہ کے محل میں جائے گا، یہ بھی کھانا کھا لے گا۔ میں نے کہا بھائی نوجوان، آج بادشاہ کے ہاں محفل ہے، ہمارے ہاں ادھر کوئی چیز پکی ہوئی نہیں ہے، آپ مسافر لگتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں، کھانا کھاتے ہیں، وہاں کھانا کھا کے پھر واپس آ جانا، پھر ادھر قیام کر لینا۔ میں نے جب یہ بات کی تو اس نوجوان نے آگے سے میری طرف دیکھا اور کہا مولانا صاحب میں اس وقت درود پاک پڑھ رہا ہوں، آپ جائیں بادشاہ کے پاس، آپ اپنے کام کریں، مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ میں نے کہا نوجوان بات یہ ہے کہ تو نے کھانا نہیں کھایا، مجھے لگتا ہے بھوکا لگتا ہے، تو تم میرے ساتھ چل، وہاں کھانا بھی کھا لینا، اپنا وظیفہ بھی کرتے رہنا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے بادشاہوں کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ۔ میں نے اسے اصرار کیا کہ بھئی پھر تم پریشان ہوگے، رات لمبی ہے۔ اس نے کہا اچھا اگر تمہیں میرا اتنا ہی خیال ہے تو پھر ایسے کرنا، میں ادھر بیٹھ کے دروشی پڑھتا ہوں، تم بادشاہ کے وہاں جا کے محفل کرنا، اور جب کھانا کھا کے آنے لگو تو ایک روٹی پہ تھوڑی سی دال میرے لیے بھی رکھ کے لے آنا، چلو میں وہ کھا لوں گا۔ وہ کہتے ہیں اس کی بات سن کے میں چلا گیا، وہاں محفل ہوئی، رات طویل ہو گئی، کھانے لگے، کئی قسم کے کھانے چلے، تو میں بھی ان میں مشغول ہو گیا، اور واپسی پہ آتے ہوئے
میں وہ کھانا لانا بھول گیا، اور جاتے ہوئے بھی میرے ذہن میں تھا کہ میں کیسے، یہ تو میری عزت کے خلاف ہے میں کھانا اٹھا کے لے کے جاؤں، لیکن واپسی پہ ویسے مجھے بھول گیا۔ کہتے ہیں جب پچھلی رات تہجد کے وقت ہم ادھر سے واپس آئے، میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا وہ مصلی پہ بیٹھا اسی طرح دروشی پڑھ رہا ہے، وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں پریشان تھا کہ اب تو ادھر بھی ہم نے کچھ اہتمام نہیں کیا، کوئی چیز نہیں پکائی، تو ادھر سے بھی میں کچھ نہیں لا سکا، تو میں خیر اپنے گھر چلا گیا۔ فجر کا وقت تھا، میں قریب اذان دی، نماز پڑھی، اس نے نماز میرے پیچھے پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد مجھے تھوڑی سی شرم آئی کہ یار اس بندے کو میں نے کھانا بھی نہیں کھلایا اور یہ بھوکا ساری رات اس کی گزر گئی، چلو ٹھیک ہے اب گھر جا کے اب جب ناشتہ تیار کرواتے ہیں تو پھر اس کے لیے بھیجتے ہیں۔ کہتے ہیں میں پھر اپنے گھر آ گیا، گھر آ کے مجھے بھول گیا کہ اس کو فوری ناشتہ بھیجنا ہے، میں سو گیا۔ جب میں سویا تو خواب میں نے دیکھا کہ بندے کافی سارے اکٹھے ہو کر ایک محفل کی طرف جا رہے ہیں، ادھر بھی بہت بڑی محفل ہے، میں بھی ساتھ شامل ہو گیا۔ بہت بڑا ہال تھا، اس میں داخل ہوا تو دیکھا آگے بہت بڑا سٹیج لگا ہوا ہے، نوری کرسیاں ہیں اور بڑی بڑی نورانی شکلیں، نور سے لبریز چہرے وہ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، عظیم ہستیاں بیٹھی ہیں۔ میں بڑا خوش ہوا انہیں دیکھتا 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 آگے جب درمیان میں پہنچا تو درمیان میں ایک بہت بڑی شاہی کرسی لگی ہوئی تھی اور اس پہ ایک بڑی ہی نورانی اور عظیم کیفیت والی ہستی جلوہ گر تھی۔ تو جو میرے ساتھ قریب بندے بیٹھے تھے میں نے ان سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا تجھے نہیں پتا؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ سارے جتنے تو دیکھ کے آیا ہے نا یہ سارے انبیاء ہیں، اور یہ جو درمیان میں شاہی کرسی پہ بیٹھے ہیں یہ امام الانبیاء ہے، یہ حضور کی ذات ہے۔ کہتے میں تو بڑا خوش ہوا کہ میری ایسی قسمت کہ سب نبیوں کی بھی زیارت ہو گئی اور امام الانبیاء کی بھی زیارت ہو گئی۔ میں قریب ہوا تو حضور نے مجھے دیکھ کر مجھے بلا لیا، مجھے بلایا، میں سرکار کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، بڑا خوش تھا۔ تو سرکار نے مجھے فرمایا جزولی تیری مسجد میں ہمارا ایک مسافر آیا ہوا ہے، تو نے اس کی خدمت نہیں کی، تو نے اسے ابھی تک کھانا ہی نہیں پوچھا، ہمارا مسافر آیا ہوا ہے تیری مسجد میں۔ امام جزولی فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، دل ہل گیا، بھاگا تیزی کے ساتھ مسجد کی طرف۔ جب دیکھا تو مسجد خالی تھی، بندہ نہیں تھا۔ میں بڑا پریشان ہوا، وہاں سے میں نے کہا شاید ابھی بستی سے باہر گیا ہو۔ میں دوڑتا دوڑتا بستی سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا تو دور وہ جا رہا تھا، بیگ اس نے اسی طرح کندھے پہ لٹکایا ہوا اپنی منزل کی طرف جا رہا۔ تو کہتے میں دوڑتے دوڑتے میں نے اس کو جا کے پکڑ لیا۔ میں نے کہا اللہ کے نیک بندے کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں اپنی منزل پہ جا رہا ہوں۔ میں نے کہا ایک بات سن، مہربانی کر میرے ساتھ واپس آ، کھانا تیرا تیار ہو رہا ہے، مسجد میں چلتے ہیں، کھانا کھا کے پھر چلے جانا۔ جب میں نے کھانے کی دعوت دی نا تو گھور کے اس نے مجھے دیکھا سخت نظروں سے۔ اس نے کہا تیرا کھانا بہت مہنگا ہے، تیری ایک روٹی کے لیے سارے نبی آئیں، پھر امام الانبیاء آئیں، پھر آ کے تجھے سفارش کریں، پھر ایک روٹی تجھ سے ملے، بھئی تیرا کھانا بڑا مہنگا ہے، ہم اتنا مہنگا کھانا نہیں کھا سکتے۔ سارے نبی آئیں، پھر امام الانبیاء آئیں، وہ سفارش کریں، اور پھر تیرے گھر سے ہمیں روٹی ملے، اتنی مہنگی روٹی ہمیں نہیں چاہیے، جا کسی اور کو کھلانا۔ اس نے اتنی سخت نظروں سے مجھے دیکھا کہ مجھے لگا کہ میرا سینہ پھٹ نہ جائے۔ میں واپس ہوا، وہ اپنی منزل پہ چل پڑا۔ امام جزولی فرماتے ہیں آج 20 سال ہو گئے میں اسے تلاش کر رہا ہوں، وہ ہیرا مجھے مل جائے، وہ جوان مجھے مل جائے، میں اس کے پاؤں پکڑ کے اس سے معافی مانگوں، اس کی خدمت کروں، مگر وہ میرے ہاتھ سے جا چکا تھا۔
دوستو اس واقعے سے جہاں ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں کہ کسی کو بھی گھٹیا نہ سمجھو، کسی کو بھی کمتر نہ سمجھو، مہمان کو عزت دو، وہاں ساتھ ایک سبق اور درس ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جو مصطفیٰ کی ذات پہ درود بھیج رہا ہوتا ہے حضور اسے اپنا مسافر کہتے ہیں، وہ ہر وقت حضور کی نگاہ میں ہوتا ہے، اس کی خدمت یہ بہت بڑا اجر ہوتی ہے۔ حضور اس سے بھی پیار کرتے ہیں اور جو اس سے پیار کرتا ہے حضور اس سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اس لیے ایسے افراد جن کا تعلق ذات مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہو ان کے ساتھ جڑ جانا یہ بھی بندے کے لیے بہت بڑی نعمت کی بات ہوتی ہے۔ کثرت سے درود پاک پڑھیں، اپنے بچوں کو ساتھ شامل کریں، اپنے اہل خانہ کو ساتھ شامل کریں۔ میں ابھی بچے سے پوچھ رہا تھا، میں نے کہا آج تم نے کتنا درود شریف پڑھا ہے جمعے سے پہلے؟ وہاں جب میں بیان کرنے گیا تو میں نے پوچھا، اس نے کہا جی آج 300 مرتبہ پڑھ لیا۔ جب میں واپس آیا تو میں نے پوچھا اب کتنا ہو گیا؟ اس نے کہا جی 400 مرتبہ ہو گیا۔ تو بچوں میں مقابلہ کروائیں کہ بیٹا تم نے کتنا پڑھا ہے، بیٹی سے پوچھے تم نے کتنا پڑھا ہے، آج تم نے کتنی محنت کی ہے درود پاک کے حوالے سے۔ جہاں ہم بچوں کی یونیفارم کے حوالے سے ہم فکر مند رہتے ہیں، جہاں ان کی بکس کے حوالے سے، جہاں ہم ان کے نمبروں کے حوالے سے اور ہر چیز کے حوالے سے فکر مند رہتے ہیں، وہاں اپنے بچوں کے یہ جو اخلاقی معاملات ہیں، دینی معاملات ہیں اور خاص طور پہ نبی پاک کی ذات کے ساتھ تعلق کے معاملات ہیں، ان پہ بھی کبھی پریشان ہوا کریں۔ بچوں کو درود پاک کی طرف لے کے آئیں۔ یقین مانیں آپ اپنے گھر میں درود پاک اس کا سلسلہ شروع کریں، پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکتوں سے آپ کا گھر کیسے نور علی نور ہوتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے جو باتیں ہم نے سنی ہمیں سمجھنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔